السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ جو سلسلہ ہمارا منقطع ہوا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی کہانی کا، وہی کہانی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے پہلے ذکر کی تھیں وہ شاید ہم دہراتے جائیں گے اسی کے بیچ میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بنو سعد سے تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اور قصی بن کلاب کی جو بیٹے تھے، 4 بیٹے، ان میں سے اسی لڑی سے یہ دونوں معزز ہستیاں جو تھیں وہ تعلق رکھتی تھی۔ دونوں معزز ترین انصاب سے تعلق رکھتے تھے، اور دونوں ہی عرب کے معاشرے کے اندر یا مکہ کی اس سوسائٹی کے اندر جس میں آپ نے پروان چڑھے، اس سوسائٹی میں یہ لوگ بہت ہی معزز گنے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق الامین کہا جاتا تھا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدۃ النساء کہا جاتا تھا۔ جیسے ناصر بھائی نے بتایا کہ ملکۃ النساء، ملکۃ العرب کا جو خطاب ہے وہ ملا تھا۔ وقت گزرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کے واپس آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی خدمت کے لیے اپنے غلام حضرت میسرہ کو ساتھ بھیجا تھا۔ انہوں نے بہت ساری آبزرویشنز کی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں آپ کے ساتھ دیکھی، مشاہدہ کیا، بڑی گہری نگاہوں سے، بڑی عمیق نگاہوں سے۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تجارتی معاملات کے اندر، اپنے ذاتی معاملات کے اندر صادق و مصدوق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل میں یکتا ہے۔ اللہ نے جس ہستی کو نبوت کے لیے چنا ہے، وہ اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اس معاشرے میں اور کائنات میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں۔ پھر وہاں پہ یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ بصرا میں جب وہ پہنچے تو وہاں پہ نستوار نامی ایک راہب نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کے غلام حضرت خدیجہ نے جو غلام آپ کے ساتھ روانہ کیا تھا، اور یہ حضرت خدیجہ کے بڑے ہی وفادار انسان، حضرت خدیجہ نے خاص مقصد سے بھیجا تھا کہ یہ آبزرو کریں گے انہیں اور مجھے آ کے بتائیں گے۔ تو حضرت میسرہ نے جواب میں بتایا، اس نے پوچھا کہ یہ جو شخص ہیں، یہ جو ہستی ہیں اس درخت کے نیچے بیٹھی ہیں، اس درخت کے نیچے انبیاء کے سوا کوئی نہیں بیٹھا آج تک۔ جو تاریخ اس راہب نے پڑھی ہوئی تھی، اس تاریخ کی روشنی میں اس نے یہ بات کی۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ یہاں پہ اس مجلس میں ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ مبارک اور آپ کے خد و خال مبارک جو ہے ان کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ تو یہ تمام نشانیاں جو تھیں، جو تاریخ کی کتابوں میں آئی، آگے بھی چل کے ہم پڑھیں گے۔ یہیں پہ حضرت خدیجہ کے ایک بھائی ہے، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں آقا کی شان اور آقا کی خد و خال۔ تو وہ سارے احادیث کے اندر ہے جو صحابہ نے دیکھے اور بیان کیے۔ ان کو بعد میں آنے والے شعراء یا ادیبوں نے نہیں لکھا، یہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بیان کر دیے۔ تو اس نے پوچھا میسرہ سے نا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ تو میسرہ نے کہا جی ہاں، وہ آپ کی آنکھوں میں ہر وقت رہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جو نستوار نامی راہب تھا وہ کہنے لگا یاد رکھو یہ آخری نبی ہے۔ اب میسرہ جو تھے وہ ساری باتیں دیکھتے تھے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ سخت دھوپ میں فرشتے آپ کے پہ سایہ کیے ہوئے، مطلب آپ کے سر پہ سایہ تھا، اور جب بھی آپ واپس مکہ میں پہنچتے عین دوپہر کے وقت میں تجارتی قافلے کو لے کے، تو حضرت خدیجہ نے یہ منظر خود بھی دیکھا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی بتوں کی طرف آپ کی رغبت نہیں ہوئی، جو کہ اس معاشرے کا حصہ تھا۔ میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا چھوٹا سا کہ ایک آدمی کا سودے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اختلاف ہوا، تو اس نے کہا اچھا اس معاملے میں آپ لا تو
عزا کی قسم کھائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما حلفت بہما قط، کہ میں نے تو کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، وانی لامر بہما فاعرض عنہما، کہ جب بھی کبھی میں ان کے سامنے سے گزرتا تھا تو میں تو اپنا منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ اچھا، وہ آدمی جو تھا وہ میسرہ سے کہنے لگا اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے جس کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سودے کے معاملے میں اختلاف ہوا، اور اس نے یہ بتایا کہ ہمارے علماء نے یہ جو اوصاف اس شخص کے اندر ہے نا، یہ علماء نے ہمیں بتائے، وہ یہودی تھا یا نصرانی تھا، اس نے بتایا کہ یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھے ہوئے۔ اچھا، یہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سفر میں 2 گنا منافع ہوا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آتے ہیں، تو کیا ہوا کہ میسرہ سے سارے واقعات جو ہیں بڑے شوق سے انہوں نے سنے، اچھا سارے واقعات مجھے بتائیں۔ تو حضرت میسرہ جو تھے وہ انہوں نے بڑی بڑی کریٹیکلی چیزوں کو آبزرو کیا تھا، تو آپ نے ہر واقعہ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت ورقہ بن نوفل، جو اس دور کے موحدین میں سے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور جن بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا ان کو بچانے میں اور ان کو پالنے میں سیدہ خدیجہ کے ساتھ مل کے، تو بہت بڑا ان کا کردار تھا، اور یہ مواہد بھی تھے اور عالم بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو حضرت خدیجہ جو تھی اور متقی بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، تو حضرت خدیجہ ان کے پاس گئیں، جو کچھ میسرہ سے سنا تھا وہ سارے کا سارا جا کے بیان کیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور بسرا کے اندر، اور ایک راہب نے کہا تھا کہ نستوار نامی راہب نے بتایا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی شخص نہیں ٹھہرتا، تو فرشتوں کے سایہ کرنے کا ذکر بھی بتایا۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگی خدیجہ اگر یہ باتیں سچی ہیں نا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے، اور مجھے بھی علم ہے کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا اب انتظار ہو چکا ہے، اور وہ زمانہ جو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا زمانہ آ چکا ہے۔ اب یہ سارے واقعات جب حضرت خدیجہ نے سنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رشتہ بھیجتی ہوں، آپ سے پیغام نکاح بھیجتی ہوں۔ تو آپ کی ایک سہیلی تھی حضرت نفیسہ بنت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے یہ پیشکش کا پیغام دے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز اپنے گھر میں مقیم تھے، اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے والد جیسے چچا حضرت ابو طالب کے گھر پہ ہی رہتے تھے، تو حضرت ابو طالب کے گھر پہ وہ داخل ہوتی ہیں، تو حضرت ابو طالب کی اہلیہ، حضرت ابو طالب کی اہلیہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے چھوٹی اور عزیز ترین بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام انہی کے نام کی مناسبت سے رکھا، اور انہوں نے ماں کی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، بڑی محبت کی، بہت محبت دی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چچی جان تھی، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پہ کہ نبوت چچیوں کا ایسے ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کردار نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایسی عظیم خاتون کہ اپنے بچوں سے زیادہ ان کے بیٹے تھے، ان سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت سے انہوں نے پرورش کی ان کی۔ تو جب وہ گئیں تو انہوں نے جا کے ان کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی بڑی تعریف کی، اور پھر کہنے لگی چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری بھی تھی، آپ کی جو سگی پھپھی تھی حضرت صفیہ، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ کے بھائی کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ کے بھائی جو تھے، سگے بھائی جو تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھپھا جان تھے رشتے کے اعتبار سے، تو گھروں میں آنا جانا تھا، اور چونکہ دونوں معزز خاندان تھے اور دونوں قریبی رشتہ داری تھی، تعلق تھا اپنے داداؤں سے، یہ جو تھے اپنے اجداد سے یہ لوگ چچیرے تھے، کزنز تھے، تو انہوں نے حضرت نفیسہ نے جا کے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ابھی شادی کیوں نہیں کر لیتے؟
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اور بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتے آتے تھے، پیغامات آتے تھے، تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ جب مال میسر ہوگا، میرے پاس اب شادی کے لیے اتنا مناسب مال و دولت نہیں ہے، جب میسر ہوگا تو میں ضرور شادی کر لوں گا۔ حضرت نفیسہ جو تھی وہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، انہیں اسی جواب کی توقع تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی شادی شدہ، کسی دولت مند خاتون سے شادی کر لیں جو شرف اور منزلت کے اعتبار سے بھی، خاندانی اعتبار سے بھی بہت ہی اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت کون ہے کہ جو ایک کم مال والے شخص سے شادی کرنے کو تیار ہو۔ اب حضرت نفیسہ نے فوراً سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ خدیجہ بن خویلد جو ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان وہاں پہ موجود تھیں، اور سردار حضرت ابو طالب جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، تو ان سے اس بات کا تذکرہ ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس پہ مداومت کی، انہوں نے اس کو انڈورس کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو، اور ان کا ساتھ دیا۔ اور یوں جو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچاؤں کو بھی اس فیصلے سے مطلع کیا، اور سارے خوش ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ سارے لوگ بنو ہاشم کے لوگ جو ہے کہ وہ بڑی خوشی خوشی حضرت خدیجہ کے گھر جاتے ہیں۔ جو لوگ ان کے گھر پہ جاتے ہیں ان میں آپ کے چچا جو تھے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، یہ ہم عمر تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید محبت تھی ان سے۔ یہ بھی گئے، حضرت سیدنا عباس جو آپ کے چچا تھے وہ بھی گئے، اور حضرت ابو طالب جو چچا بھی تھے، والد بھی تھے، والد جیسے چچا تھے، وہ بھی تشریف لے گئے۔ اور سیدہ خدیجہ کی جو باقی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو نمایاں لوگ تھے، ان میں حضرت ورقہ بن نوفل تھے، حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد تھے۔ یہ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ کے والد اس واقعے سے بہت پہلے انتقال کر گئے تھے، تو ان کی جائیداد بھی ساری حضرت خدیجہ کے پاس جو تھی، جو وراثت میں ان کا حصہ تھا وہ انہیں ملا ہوا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کے والد اس وقت زندہ نہیں تھے، بلکہ ان کے جو چچا تھے حضرت عمر بن اسد وہ تھے، اور آپ کے بھائی جو تھے عمر بن خویلد وہ بھی تھے، بھتیجا حکیم بن حزام، میں نے ان کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اور حضرت تفاسیر میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے۔ تو یہ سارے لوگ ان کے گھر پہ جاتے، وہاں پہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو طالب جو ہے انہوں نے ایک بہت عمدہ خطبہ پڑھا۔ انہوں نے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے قریش کو بنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے پیدا کیا اور بیت اللہ کی تولیت کا شرف بخشا، اور پھر اپنے بھتیجے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی، ان کے علم کو، ان کی حکمت کو، ان کی امانت کو، دیانت کو، شرافت کو، عقل کو، فراست کو، ہر چیز کا اتنا، اگر وہ عربی میں خطبہ پڑھے نا تو انسان حیران ہوتا ہے کہ کتنے خوبصورت الفاظ انہوں نے اس میں استعمال کیے۔ قصہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اگر موقع ملے تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں، کہیں سے حاصل کریں اور اس کو پڑھ لیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ میرے اس بھتیجے کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں ہے، مگر مال و دولت کیا ہے، وہ تو ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حق مہر کا اعلان کیا، اور یہ جب تعریفی جملے کہنے کے بعد وہ تشریف رکھی انہوں نے، تو حضرت ورقہ بن نوفل اٹھے، انہوں نے یہ نکاح پڑھایا۔ انہوں نے بنو ہاشم کے فضل اور شرف کا، اور چونکہ بنو ہاشم کا خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، یہ بنو سعد کے لوگ تھے، تو انہوں نے ان کی تعریف کی، ان کی سخاوت کا اعتراف کیا، اور پھر حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایت کے مطابق مہر کی جو رقم تھی وہ 500 درہم تھی، اور بعض جگہوں میں آتا ہے کہ 20 اونٹ تھی۔ اچھا، پھر اللہ کی، اب یہ دیکھیں اس میں نا بڑا ایک سبق ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ خاتون اول کی سنت ہے نا، اور ہمارے آقا نے بھی اس اور عرب کے اس معاشرے کے اندر بھی، ہم آج جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوگی۔ اس میں اگر کوئی عورت اپنے نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے بارے میں بہت ساری ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ہم اپنے اس کے لیے ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ جو جاہلیت کا دور تھا نا، عرب کی مشرکین عرب
کا جو جاہلیت کا دور تھا، نبوت سے بہت پہلے کا جو دور تھا، اس کے اندر بھی ایسے چیزیں نہیں تھی جو کہ آج ہمارے معاشرے میں رائج ہوگی. انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے ہمسائے اس غلیظ کافر سے یہ چیزیں حاصل کی اور اپنے معاشرے میں جو ہے کہ وہ رائج کر دی. اس مشرک سے ہم نے لی، اور وہی جو مشرکانہ ان کے رسوم و رواج تھے، عورتوں کی تذلیل کرنے والا اور جو رویہ تھا، وہ ہم نے اپنے معاشرے میں بھی رائج کر دیا. آگے بڑھتے ہیں، ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں اونٹ ذبح کی جاتے ہیں. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایج اس وقت 25 ایئرس تھی، اور حضرت خدیجہ کی جو ایج تھی وہ 40 ایئرس تھی. اونٹ ذبح ہوتے ہیں، ضیافت ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. حضرت خدیجہ خود بہت مالدار خاتون تھی، انہوں نے بھی بڑی مہمان نوازی کی. اور مہمان نوازی ویسے بھی عربوں کی شان ہے، عرب کے لوگوں کی آج بھی نا. عربیوں کے پاس آپ چلے جائیں، ہمارے بہت سے دوست یہاں پہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، انسٹیٹیوشنز میں عرب ہیں، تو اگر آپ ان کے پاس چلیں تو بڑی ضیافت کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ جو تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عجیب، کیا عمدہ نصیبہ تھا، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نصیب بنایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دودھ مبارک پلایا تھا. تو وہ ان کو بھی اس میں دعوت دی گئی تھی. آپ کا جو دعوت تھی، ضیافت تھی اس کے اندر. تو جب وہ واپس جانے لگی تو حضرت خدیجہ نے اور حضرت آقا انعامدار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 بکریوں کا تحفہ دیا. کتنی محبت تھی کہ وہ بھی والدہ ہی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ مبارک پلایا تھا. ان کی رضائی والدہ تھی، بڑی عزت و احترام کے ساتھ جو ہے کہ ان کو رخصت کی. اب یہ ایک نیا گھرانہ جو ہے کہ وہ ترتیب پاتا ہے، اور اتنا خوبصورت جوڑا کائنات میں، ایسا جوڑا کہاں پہ ہوگا کہ جہاں پہ دونوں اطراف سے انتہائی عمدہ نسل کے لوگ جو ہیں کہ وہ مل رہے ہیں. شادی جب ہوتی ہے تو اس وقت حضرت خدیجہ کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہندہ بنت عتیق جو تھی وہ موجود تھی، اور ایک بیٹے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں موجود تھے. اور یہ جو ہند بن ابی حالہ ہے نا، انہی کے نام سے سیدہ خاتون اول کی جو کنیت تھی وہ ام ہند تھی. اور یہ جو بچے تھے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ربیب تھے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نگرانی میں تھے یا آپ کی پرورش میں تھے. اچھا، شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی آنگن میں ایک پھول کھلتا ہے جس کا نام حضرت قاسم رکھا گیا. حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم کی کنیت سے پکارا جاتا ہے. حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ابو القاسم بھی کہتے ہیں. ابو القاسم قاسم کے والد، حضرت قاسم کے والد، یہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو حضرت خدیجہ کے ہاں جب یہ بیٹا ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں پہلے بیٹا، تو ابھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہی تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین ہوئے، بہت زیادہ غمگین ہوئے. لیکن اللہ کی مشیت تھی، اور انبیاء نے، اور انہوں نے اللہ کی رضا پہ سر تسلیم خم کرنا سیکھا ہے. اب حضرت قاسم کی وفات کے چند برسوں کے بعد وقفے سے حضرت خدیجہ کے ہاں 4 بیٹیاں ہوتی ہیں. عرب کے ہاں ایک بڑا زبردست رواج تھا، اور خصوصاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 یا 10 پشتوں تک دادیوں اور نانیوں کے تمام نام محفوظ ہیں. اسی طرح سے حضرت خدیجہ کی تمام جو 6 یا 7 پشتوں تک تمام جو پشتے ہیں، جو فیملی ٹری ہے، اس میں دادیوں اور نانیوں تک کے نام محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص بندوبست کیا. عرب کے لوگ اس چیز کے لیے بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں 4 بیٹی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے جو بڑی بیٹی ہے، ہمیں اس نسب کا خیال رکھنا ہے. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاں 4 بیٹیاں ہوئیں. اور یہ جو ہے کہ یہ نسب اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کی اجداد تک محفوظ رکھا ہوا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی کو آپ کی بیٹی تسلیم کرے اور باقی بیٹیوں کو
نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے نکال دیں. سب سے جو پہلی بیٹی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ہوئی حضرت قاسم کی وفات کے بعد، ان کا نام ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جو دوسری بیٹی پیدا ہوئی ان کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو تیسری بیٹی پیدا ہوئی ان کا نام سیدہ ام کلثوم، اور جو چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو. یہ تمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا نور تھا. بیٹیاں تو ویسے بھی ہوتی ہیں، اور یہ تو امام کائنات تھے، یہ طبیب کائنات تھے. ان کے ہاں ان کو تو صحیح معنوں میں پتا تھا کہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ چاروں بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. اور پھر ان کے بعد ایک بیٹے پیدا ہوتے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا لقب طیب اور طاہر تھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد کی جو دائیاں تھیں ان کا نام سلمہ تھا. یہ تمام وہاں پہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ وہ بچوں کی ولادت سے پہلے ہی دائیاں تیار کی جاتی تھی، اور دائیاں کو مقرر کیا جاتا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانا اور ان کا خیال رکھنا. تو حضرت خدیجہ کا گھرانہ ایک بڑا سعادت مندانہ گھرانہ تھا. جب حضرت زینب دنیا میں تشریف لاتی ہیں، حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام ہو، تو جب وہ تشریف لاتی ہیں تو اس گھر کی رونقیں بحال ہوتی ہیں. چونکہ پہلا بیٹا فوت ہو چکا تھا، جب یہ آتی ہے تو بڑی گھر میں خوشحالی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا. فقراء، مساکین اور محتاج آتے تو حضرت خدیجہ بھر بھر کے دامن بھر بھر کے ان کو دیتی. حضرت خدیجہ نے اپنی ساری کی ساری دولت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وار دی. اچھا، یہاں پہ ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے یاد آیا کہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. کہ اللہ کی یہاں پہ ذکر ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا رشتہ مانگنے کے لیے یا نکاح کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، تو آپ کے ساتھ بہت سارے آپ کی طرف سے لوگ گئے. تو حضرت خدیجہ کی طرف سے جو لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب جو آپ کے بھتیجے تھے، حکیم بن حزام، اللہ کی سیدہ خدیجہ کے بھتیجے تھے، وہ طائف میں گئے. تو وہاں پہ ایک منڈی لگی ہوئی تھی. اس دور میں سلیوز کی جو منڈی لگا کرتی تھی غلاموں کی، تو یہ وہاں پہ پہنچے. وہاں پہ ایک نو عمر لڑکے تھے، وہ انہیں اچھے لگے. وہ انہوں نے شکل و صورت اور عادات اور اطوار کے اعتبار سے بالکل بھی غلاموں جیسے نہیں لگے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کا سودا کیا اور ان کو لے کے مکہ میں آئے، اور آ کے اپنی پھپھی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا. یہ نو عمر جو لڑکے تھے یہ اللہ کے اس گھرانے میں ہی پلتے رہے. اور جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے ان کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا. اچھا، یہ پتہ ہے کون سی ہستی تھی؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی اولاد میں سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوتے ہیں، جن کا ذکر شاید کل کی مجلس میں بھی ان کا تذکرہ ہوا تھا. اور وہ کون تھے؟ کہ وہ وہی اسامہ بن زید ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا تھا مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے. وہ جو لشکر تھا اس سارے لشکر کا امیر ان کو بنا کے گیا. اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ اسامہ بن زید جو تھے یہ تو چھوٹے سے لڑکے ہیں، تو انہیں تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی اور لے آتے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ کے نبی امیر مقرر کر کے جائیں تو میں انہیں تبدیل کروں. یہ وہی ان کے والد حضرت زید، یہ وہی حضرت زید ہے. اب حضرت زید کے اندر کچھ ایسی صفات تھی جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی ان سے محبت ہوئی. ان کے والد آتے ہیں سر وارث ہمارے استاد محترم. انہوں نے یہ اپنی پچھلی سپیس میں یا اس سے پچھلی سپیس میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انس اور محبت اور آپ کا رحم جو امت کے لیے تھا اور انسانوں کے لیے تھا، اس میں یہ واقعہ انہوں نے سنایا تھا کہ حضرت زید کے والد جو تھے حارثہ، یہ اپنے بھائی کے ساتھ ان کو تلاش کرتے ہوئے، چونکہ اس دور میں جنگیں ہوتی تھی، ڈاکو حملہ کرتے تھے، قبیلے ایک دوسرے پہ حملہ کرتے تھے. تو اس دوران میں جو انسان قابو آ جاتے تھے، جو پرزنرز آف وار ہوتے تھے، انہیں بیچ دیا جاتا تھا منڈیوں میں. تو حضرت زید بھی اسی طرح سے کہیں پہ بکتے بکتے طائف میں پہنچے اور جہاں سے حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے. تو اب کیا ہوا کہ یہ جو حضرت زید تھے ان کے والد آتے ہیں.
کسی نے بتایا جی کہ آپ کا بیٹا جو ہے کہ مکہ میں، اور مکہ میں جو ہے کہ کہاں پہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ آئے، دروازہ نوک کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لائے، اور آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں تشریف لائے، تو انہوں نے فرمایا میں زید کا والد ہوں، آپ جتنا مال چاہتے ہیں آپ لے لیں، لیکن میرا بیٹا واپس کر دیں۔ اچھا، یہ سوال کرنے والا سوال کس سے کر رہا ہے؟ وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، مکارم اخلاق کی انتہاؤں پہ، جو سپریم لیول جو ہو سکتا ہے اخلاقیات کا، وہاں پہ ایک شخص فائز ہو اور اس سے سائل جو ہے ایسے سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا مال و دولت کی بات نہیں، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، اگر وہ مجھے چھوڑ کے جانا چاہے تو کوئی ضرورت ہی نہیں مجھے، آپ انہیں لے جائیں، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں کیسے اسے اپنے سے جدا کر دوں۔ حارثہ کہنے لگے کہ آپ نے تو انصاف سے بھی بڑھ کے بات کر دی۔ چنانچہ وہ حضرت زید کو بلایا، ان سے پوچھا، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو ابا جان آپ کے پاس نہیں جا سکتا، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں جس شخصیت کے پاس رہ رہا ہوں اس میں والدین کی شفقت اور محبت سے بڑھ کے کئی خوبیاں ہیں جو مجھے آپ کے پاس نہیں مل سکتی، میں ان کے پاس مکہ میں ہی رہوں گا۔ اب ان کی والد اور چچا جو تھے، یہ سوال جی جواب سن کے بکے رہ گئے کہ یہ کیسے کہ ایک شخص اپنے والد کے ساتھ جانا پسند نہ کرے اور ایک ایسی ہستی کے پاس رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا دل کیسا بنایا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت زید کے والد نے دوبارہ ان سے کہا کہ زید تمہیں کیا ہو گیا، تم غلامی کو آزادی پہ فوقیت دے رہے ہو۔ حضرت زید نے کہا میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور پھر اپنے فیصلے کو انہوں نے تبدیل نہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفہ جو حضرت خدیجہ نے دیا تھا، ان کو اس بات کے اوپر اتنا پیار آیا نا اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید پہ، کہ آپ ان کو لے گئے اپنے ساتھ حرم میں، کعبۃ اللہ کے سائے میں جا کے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد زید میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس کا وارث بنوں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ حضرت زید کس نے آقا کو ہبہ کیے تھے، کس نے گفٹ میں دیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک عظیم ہستی نے دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے بیٹے کو، حضرت اسامہ بن زید کو کمانڈر مقرر کیا۔ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ منسلک جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، اس میں اس چیپٹر کا ہر لفظ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنے احسانات ہیں امت کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر نصرت کے لیے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے بہترین اپنے گھر کی جو سب سے بہترین لونڈی تھی حضرت ایمن، اور حضرت ایمن سے ان کی شادی کی۔ اور حضرت ایمن کون تھی کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جنتی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو ایمن سے شادی کر لے۔ اور کہ گھر سے آپ نکلتے، گھر سے ستو اور پانی لے کے مکہ مکرمہ سے تقریباً 4 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ غار حرا نامی غار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے کہ وہ رہبانیت کا عنصر جو ہے کہ وہ نمایاں ہونے لگتا ہے، آپ جو ہے کہ عبادت کے لیے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں کہ وہ بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ جاتی، اور وہ غار سے باہر بیٹھ جاتی اور آپ کا مشاہدہ کرتی، آپ کو دیکھتی، وہاں پہ جو مسکین آتے ہیں ان کے لیے کھانے لے کے جاتی، ان کو کھانے کھلاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ بیٹھ کے کائنات پہ غور کرتے۔ اور یہ سلسلہ اب جو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کے نبی واپس آتے تو حضرت خدیجہ کی جو بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں تھیں، وہ آپ کا استقبال کرتی۔ گھر کی ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ نے سنبھال رکھی، بچوں کو انتہائی احسن طریقے سے انہوں نے ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت، ان کی گرومنگ شروع کر دی۔ اس زمانے میں بچیوں کی شادیاں جو ہے کہ وہ جلدی کی جاتی تھی، تو حضرت زینب جو تھوڑی سی بڑی ہوئی تو حضرت خدیجہ کی بہن تھی حضرت سیدہ حالہ، جو کہ سگی بہن تھی، اور بہنوں کے اندر ایک نیچرلی پیار ہوتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے تھے سیدنا ابو العاص، یہ بھی ایک بہت ہی پیارا اور عظیم جو ہے کہ وہ ایک ہستی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ کے خالہ زاد کے بھانجے تھے، آپ کی بہن کے بیٹے تھے، اور بہن کا نام تھا سیدہ حالہ۔ تو سیدہ حالہ جو ہے ان کو پیار تو بہنوں کو آپس میں بہت ہوتا ہے، تو انہوں نے رشتہ مانگا ان سے
حضرت زینب کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ سے جو سب سے بڑی بیٹی پیدا ہوئی، ان کا رشتہ مانگا انہوں نے اپنے بیٹے ابو العاص کے لیے۔ ابو العاص جو تھے وہ قریشی تھے اور مکہ کے مشہور تاجروں میں سے تھے، نہایت شریف انسان تھے، نہایت محبت کرنے والے۔ حضرت خدیجہ نے اس بات کا تذکرہ جو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہ میری جو بہن ہے وہ رشتہ مانگ رہی ہے، اور وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ موافقت کا اظہار کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو اس کے بعد ان کی رخصتی ہوئی، اور یہ اپنے شوہر حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی۔ حضرت ابو العاص بن ربی ایک بڑے سردار تھے، تو کیا ہوا کہ انہوں نے فوراً سے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ اپنی محبت میں جو اپنی اہلیہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس میں بے مثال تھے۔ اور والدین کے لیے تو بڑی باعث اطمینان یہ چیز ہوتی ہے کہ بیٹی خوش ہو اور داماد کے اندر اور بیٹی کے اندر مثالی محبت ہو۔ تو عرب میں مکہ کے اس معاشرے میں ان دونوں کے درمیان جو محبت تھی وہ بڑی مثالی تھی، اور اس کی مثالیں دی جاتی تھی۔ حضرت ابو العاص نے حضرت زینب کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت زینب جب ہجرت کر کے مدینہ گئی تو حضرت ابو العاص نے چونکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہجرت ہو گئی اور ہجرت کے دوران یہ مدینہ چلی گئی، اور وہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں جدائی رہی۔ لیکن اس جدائی کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ دوسری طرف میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ ابو لہب کے دو بیٹوں نے جو ہے عتبہ اور عتیبہ، انہوں نے سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا، نکاح کر دیا گیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اب یہ اپنے والدین کے گھر پہ تھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان سے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت اترتی ہے اور آپ دعوت دیتے تو قریش ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، تو وہ طلاق دے دیتے ہیں، اور یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے یہ چیز۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت حالہ کے بیٹے حضرت ابو العاص بن ربی جو ہیں کہ وہ باوجود اس کے کہ انہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول نہیں کیا اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، لیکن آپ کی محبت میں قریش نے بے تحاشا کوشش کی کہ وہ انہیں طلاق دے، لیکن آپ نے کہا کہ میں نے تو ان جیسی عورت دیکھی نہیں، میں نے تو ان جیسی محبت کرنے والی اور ان جیسی مثالی عورت تو دیکھی ہی نہیں ہے، تو میں تو ایسا کام بالکل بھی نہیں کرنے والا آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر۔ تو یہ حضرت زینب جو آپ کی بڑی بیٹی تھی ان کی شادی کی کہانی۔ اور پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابو لہب کے دو بیٹے جو تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری دو بیٹیاں جو تھیں ان کا نکاح ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ یہی جو بیٹیاں ہیں بعد میں جو ہے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی ذی النورین ان کے نکاح میں آئیں۔ ہم واپس چلتے حضرت خدیجہ کی اس قصے کی طرف۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین بن چکی تھی کہ آپ غار حرا پہ جاتے اور غار حرا میں جا کے تنہائی میں رہتے، چیزوں کا مشاہدہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، مراقبہ کرتے، غور کرتے چیزوں کے اوپر، اور اللہ کا ذکر کرتے، اور حضرت خدیجہ جو تھی وہ اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ اب حضرت خدیجہ دیکھیں کہ اس سارے عرصے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جو اہلیہ ہوتی ہیں ان کو اپنے شوہر کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، بچوں کی گرومنگ کے اندر، ان کی اپ برنگنگ کے اندر، ان کی پروان چڑھانے کے اندر، باقی معاملات دیکھنے کے اندر۔ یہ بہت بڑی تاجرہ بھی تھی، انہوں نے کاروباری معاملات بھی سنبھالنے تھے، لیکن انہیں چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اعلیٰ مقام پہ تھی، روحانیت کے بہت اعلیٰ مقام پہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کی اہلیہ کے طور پہ اسی لیے کیا تھا کہ آپ کو نبوت کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کی نصرت کرنی ہے۔ تو وہ یہ ساری تبدیلی کو محسوس کری تھی، اور کبھی شکایت نہیں کی کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، آپ گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو وہ آپ کے لیے کھانے کا سامان لے کے پہنچاتی غار حرا پہ۔ بعض اوقات تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ جاتی اور وہاں پہ کچھ دیر بیٹھی رہتی، کچھ دیر باہر انتظار کرتی اور پھر خود واپس آ جاتی۔
اسی دوران میں ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، اس دوران میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہ کچھ آیات اور کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوگی. مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے خواب آنا شروع ہو گئے کہ جو خواب میں وہ دیکھتے وہ بالکل سچ ہو جاتا. جو بھی آپ خواب میں دیکھتے وہ بالکل ہو بہو ایسے ہی ہو جاتا. اور یہ خواب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ وہ تائید کرتی اور آپ کو تسلی دیتی. تو اس سے کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک دن جو ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہ وہ وحی لے کے آ جاتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب یہ جو واقعہ ہے نا، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بڑا ہی مثالی ہے، بہت ہی مثالی ہے. میں جب یہ حضرت خدیجہ کے واقعات پڑھتا ہوں تو ہر موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام جتنی زندگی آپ کا ساتھ رہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس ظاہری دنیا میں، اس موجودہ دنیا کے اندر، اس میں ہر قدم پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لگتا ہے کہ آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حضرت خدیجہ ہر وقت جو ہے کہ وہ سامنے کھڑی نظر آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت جو ہے کہ وہ سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو دو فرشتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں غار حرا کے اندر، اور اس وقت آپ ایک دو فرشتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، اور اس وقت آپ مکہ کی ایک وادی کے اندر تھے. ایک فرشتے نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ انہیں ان کے وزن سے تولو. جب آپ کو تولا گیا تو آپ بھاری رہے، حتیٰ کہ آپ کی اس امت کے 1000 افراد کے مقابلے میں آپ کو تولا گیا تو تب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھاری رہے. دوسرے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ انہیں ساری امت کے مقابلے میں تولیں گے نا تو تب بھی یہ وزنی دیں گے. پھر ایک فرشتے نے کہا کہ ان کا سینہ چیر دو. تو دوسرے فرشتے نے آپ کو لٹایا اور آپ کے سینہ مبارک کو چیر دیا اور آپ کا دل نکال کر، روایات میں آتا ہے کہ اس میں سے شیطان کا حصہ نکال کے پھینک دیا، اور خون کی جو کہ خون کے ایک لوتھڑی کی شکل میں تھا. اور پھر اس نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ ان کے سینے کو اچھی طرح دھو ڈالو، جیسے برتن کو دھویا جاتا ہے نا ایسے دھو ڈالو. پھر اس نے سکینت منگوائی اور وہ سکینت آپ کے دل میں بھر دی. پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اب اسے سی دو. پھر اس نے سی دیا، اور پھر دونوں نے آپ کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت لگا دی. یہ دونوں چلے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سارے عمل کے دوران یہ محسوس ہوا کہ آپ اپنی آنکھوں سے فزیکلی اس سارے معاملے کی آبزرویشن کر رہے ہیں، اس سارے معاملے کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہ وہاں سے رخصت ہوئے اور حضرت خدیجہ کے پاس آتے، حضرت خدیجہ کے پاس آتے، حضرت خدیجہ کو آ کے بتاتے ہیں کہ میرا سینہ چیرا گیا، اسے بڑی صفائی سے دھویا گیا اور پھر سی کر حسب سابق بند کر دیا گیا. اب دیکھیں کہ کوئی عام دنیا کی عورت ہوتی نا تو وہ اس کا ریئیکشن بڑا ایک اپوزٹ ریئیکشن ہوتا. حضرت خدیجہ، میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ روحانیت کے ایک بلند مرتبے پر فائز تھی اور انہیں یہ ساری نشانیاں بتلا دی گئی تھی. تو وہ کہنے لگی واللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے ایک روشنی نظر آتی ہے اور میں ایک آواز بھی سنتا ہوں. تو حضرت خدیجہ نے، مجھے خیال گزرتا ہے کہیں مجھے جنون تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی جنون تو نہیں ہے مجھ پہ طاری ہو گیا. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ابن عبداللہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا کبھی بھی سلوک نہیں کریں گے. پھر فوراً آپ کو لے کے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. تو حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے اس وقت جو ہے کہ وہ نابینا ہو چکے تھے. تو ان سے جب یہ واقعہ عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر یہ سچ ہے کہ جیسے ایک فرشتہ آپ کے اوپر غار حرا میں آیا اور پھر آپ کے سینے کو چیرا گیا اور آپ کے دل کو دھویا گیا اور پھر مہر نبوت لگائی گئی، تو وہ فرشتہ کیسا تھا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ بالکل اسی فرشتے کی طرح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترا کرتا تھا. اور اگر محمد
ابن عبداللہ، اگر میری زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نبی بنایا گیا ہے، اور میری زندگی میں مجھے پتا چل گیا کہ آپ کو نبی بنایا گیا، تو میں آپ کی تائید کروں گا اور آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جب وحی اترتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب حضرت جبرائیل آتے ہیں تو آپ کو زور سے آپ کو کہتے ہیں کہ پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے زور سے دبایا جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس نے پھر مجھے زور سے دبایا، پکڑ کے دبایا، اور حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اب پڑھیے۔ تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کیا تو پھر میں نے کہا کہ اپنے رب کے نام لے کے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو 3 دفعہ آپ کو دبایا اور اس سے تکلیف کا ہوا۔ یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں تھا، اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوئی۔ آپ وحی کی آیات کو پڑھتے ہوئے گھر کو چلے تو آپ کے شانے مبارک جو تھے، آپ کے کندھے مبارک جو تھے، وہ لرز رہے تھے۔ گھر پہنچے تو دکھ درد کی ساتھی حضرت خدیجہ نے بڑی خندہ پیشانی سے، خندہ روئی سے آپ کا استقبال کیا، تو آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ نے یہ ساری چیز محسوس کی، اور کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے جو ہے کہ کوئی اور کنفیوژن پیدا ہو، فوراً آپ کو چادر اڑا دی، فوراً سے آپ کو چادر اڑا دی، اور آپ نے کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا، لقد خشیت علی نفسی، کہ میں تو اپنی جان کا بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے بڑی دانائی سے، بڑی سمجھداری کے ساتھ اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو کلّہ واللہ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے۔ پھر آپ کی تمام اعلیٰ صفات کا تذکرہ کیا آپ کے سامنے، آپ کے عمدہ اخلاق کی گواہی دی، آپ رشتے جوڑتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور ناداروں کو کما کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ناگہانی آفات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سارے واقعات بتا کے آپ کا عمدہ کردار بتایا، پھر آپ کو تسلی دی بہت بڑے محبت سے، بڑے پیار سے۔ پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے ساتھ گفتگو کی، اور انہوں نے بھی بڑا آپ کو حوصلہ دیا۔ اور پھر حضرت ورقہ بن نوفل نے ایک بات کہی، حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جب انہوں نے بتایا نا کہ فرشتہ آپ کے اوپر آئے گا، تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا اچھا یہ جو آپ کو فرشتہ جو ہے کیا وہ دکھائی دیتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کیا۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، کاش کہ میں اس وقت نابینا نہ ہوتا، میں قوی ہوتا، میں مضبوط ہوتا، اور جب تک زندہ رہتا، جب آپ کو اپنی قوم نکالے گی، جب آپ کو اپنی قوم نکالے گی تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایسے تو حالات تھے ہی نہیں نا، ایسے مطلب یہ وحی کا پہلا دن تھا اور یہ سارے واقعات ہوئے، اور کس نے سوچا تھا، کس کو خبر تھی کہ جو شخص جس کو صادق الامین کہتے، جو یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں کو پالنے والا ہے، جس کے در سے سارے غریب آ کے کھانا کھاتے، جو رحم صلہ رحمی کرنے والا ہے، جو کاروبار میں، جو زندگی کے ہر معاملات میں سب پہ رحم کرنے والا ہے، اس کو اس کی قوم نکال دے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، جو بھی اس پیغام کو لے کے آیا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے، اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آج یہ سارے واقعے کو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے کہ آگے اگلی کسی نشست میں پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت بڑے احسانات ہیں، بہت بڑے احسانات ہیں امت کے اوپر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں جو کردار آپ نے ادا کیا وہ کسی عورت نے ادا نہیں کیا، وہ کسی عورت کا کردار نہیں ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ یہ ٹاپک منتخب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے زندگی میں بہت کم موقع ملا کہ ایسی سپیسز میں بات کرنا ہے جہاں پہ اتنی بہنیں ماشاءاللہ موجود ہو۔ فقط اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات سن کے بھلا دینے والے نہیں ہیں۔ جو بہنیں، بیٹیاں، مائیں
یہاں پہ موجود ہیں، یہ ایک ایسا میسج ہے کہ جسے اگلی نسلوں تک کنوے کرنا ہے، نسلوں کی تربیت کرنی، اپنے مردوں کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تیار کرنا ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب گھروں کا ماحول اچھا ہوگا، جو بیٹے ہمارے ہوں، جو ہماری نسلیں ہوں، وہ ایسی نسلیں ہوں کہ وہ جیسے کل ناصر بھائی نے ذکر کیا نا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے کہ ان کی لشکر میں شامل ہونے کی خواہشات کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خاص طور پہ مرد بھی اپنے کردار کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فٹ سٹیپس پہ چلنے کی کوشش کریں، اور خواتین بھی انشاءاللہ جو ہے کہ اگلی نشست میں یہاں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔